ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بنگلہ دیش میں بڑا الٹ پھیر ہو رہا ہے۔ طلباء کی نو تشکیل پارٹی نے جماعت اسلامی سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش کے فروری میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کی نو تشکیل طلباء کی زیر قیادت جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی نے اتوار کو جماعت اسلامی اور دوسرے گروپ کے ساتھ مل کر گنتنتر سنگھساکر جوٹ کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دیا ہے۔ این سی پی، جو اس سال فروری میں عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کی حوصلہ افزائی سے بنائی گئی تھی، اسٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکریمنیشن کا ایک سیاسی ونگ ہے جس نے گزشتہ سال پرتشدد مظاہروں کی قیادت کی اور 5 اگست 2024 کو وزیر اعظم شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ این سی پی نے امبر بنگلہ دیش پارٹی کے ساتھ اتحاد بنایا جو بائیں بازو کی جماعت اسلامی کی شاخ ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل سنگھساکر آندولن بھی شامل ہے۔ این سی پی کنوینر ناہید اسلام نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس اتحاد کو ریپبلکن سنگھساکر جوٹ کہا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 سال سے زائد عرصے پر محیط طویل المدتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، بچوں کو اگر آپ بڑے سائز کی ٹافی کھلا رہے ہیں تو پھر آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ مغربی اتر پردیش کی ضلع بجنور میں نہٹور علاقے کے چکگوہردن گاؤں میں اتوار کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس سے پورے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں 2.5 سال کے معصوم بچے کے گلے میں ٹافی پھنس گئی، پھر اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے سے جہاں ارکان خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہیں گاؤں میں ماتم کا ماحول ہے۔ اطلاعات کے مطابق چکگوہردن کی رہائشی شمشاد احمد کا 2.5 سالہ بیٹا سیف گھر میں ٹافی کھا رہا تھا۔ اسی دوران ٹافی اس کے گلے میں پھنس گئی جس کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پایا۔ اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تو گھر والے گھبرا کر اسے فوری طور پر یسی نہٹور لے پہنچے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی۔ موقع پر موجود ڈاکٹروں نے دیکھتے ہی بچے کو مردہ قرار دے دیا۔ اسی دوران سی ایچ سی نہٹور کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آشیش آریہ نے بتایا کہ بچہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کی بنیاد پر ڈاکٹروں کو اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ سانس کی نالی میں ٹافی پھنس جانے کے سبب دم گھٹنے سے بچے کی موت ہوئی ہے۔ بچے کے والد شمشاد احمد گاؤں پھیری لگا کر دال بیچنے کا کام کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اتنا بڑا دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں ایک ٹافی نے کس طرح سے سانس کو روک دیا ایک معصوم بچے۔ ادھر ناظرین گرامی، انڈیگو کو نوٹس کا جواب دینے کے لیے مزید 24 گھنٹے کی مہلت دے دی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل سے بلکہ کئی دنوں سے جو اس وقت ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے پرواز کی منسوخی اور تاخیر کو لے کر کے جس طرح سے انڈیگو کے خلاف غصہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے انڈیگو کی ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے ان تمام جو مسائل پیدا ہے اس کو شوکاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے مزید 24 گھنٹے کی مہلت دی۔ تاہم ڈی جی سی اے نے واضح طور پر ہدایت دی کہ اگر انڈیگو مقررہ وقت کے اندر جواب دینے میں ناکام رہتی ہے تو بغیر سماعت کے ایک طرفہ کارروائی کی جائے گی۔ انڈیگو کے سی ای او اور اکاؤنٹیبل مینیجر نے 6 دسمبر کو جاری کردہ شوکاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے مہلت کی درخواست کی تھی، جس کی وجہ سے گزشتہ ہفتے کی بڑی ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے فلائٹ کی وسیع منسوخی اور تاخیر ہوئی تھی۔ 7 دسمبر کو انڈیگو کے دونوں عہدیداروں نے ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن کو خط لکھا تھا جس میں کہا گیا کہ انڈیگو کی وسیع فلائٹ نیٹ ورک اور مختلف ہوائی اڈوں پر ناگزیر حالات کی وجہ سے انہیں تفصیلی جواب تیار کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ اس کے بعد ڈی جی سی اے نے جزوی طور پر ان کی مانگ مان لی، انہیں 24 گھنٹے کی توسیع دی۔ انڈیگو کو پیر 8 دسمبر 2025 کو شام 6 بجے تک شوکاز نوٹس کا مکمل اور تفصیلی جواب جمع کرانا ہوگا۔ غورطلب ہے کہ 6 دسمبر کو ڈی جی سی اے نے فلائٹ کینسل ہونے، تاخیر، پھنسے ہوئے مسافروں اور گمشدہ سامان کے بارے میں ایک نوٹس جاری کیا۔
خیال کیا جاتا ہے کہ اگر جواب تسلی بخش نہ ہوا تو سی ای او اور جوابدہ مینیجر کو بھاری جرمانے یا دیگر سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے بڑے پیمانے پر انڈیگو کی کئی فلائٹیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فلائٹیں جو ہے وہ تاخیر سے آنے یا پھر جو ہے اچانک کینسل ہو جانے اور بھی بہت سارے مسائل کو لے کر کے جو بحران بنا گزشتہ 48 گھنٹے میں، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں حکومت بھی پوری طرح سے جو ہے اس سلسلے میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، گوا کے برچ بائی رومیلین نائٹ کلب میں ہفتے کی رات ہوئی بھیانک آتش زدگی میں مرنے والوں کی تعداد 25 کو پہنچ چکی ہے۔ مرنے والوں میں 20 ملازمین اور 5 سیاح شامل ہیں۔ یہ واقعہ راجدھانی پنجی سے تقریباً 25 کلومیٹر دور شمالی گوا کے ارپورا گاؤں میں پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی خوفناک تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورا کلب دھوئے اور شعلوں کے لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا کہ واردات ایک دھماکے سے ہوئی، جس کے بعد آگ تیزی سے پھیل گئی۔ کئی لوگ آگ کے شعلوں سے نہیں بلکہ دھوئے میں دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے۔ کئی متاثرین گراؤنڈ فلور اور کچن میں پھنسے ہوئے تھے کیونکہ تنگ راستہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں پائے۔ نائٹ کلب ایک تنگ گلی میں واقع تھا، جس کی وجہ سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع تک نہیں پہنچ سکی۔ پانی کے ٹینکروں کو تقریباً 400 میٹر دور روکنا پڑا، جس سے آگ بجھانے میں تاخیر ہوئی۔ اس دوران حکومت نے کہا کہ تمام متاثرین کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ان میں اتراکھنڈ سے 5، نیپال سے 4، جھارکھنڈ اور آسام سے 3، مہاراشٹر، اتر پردیش سے 2، مغربی بنگال کا 1 شخص شامل ہے، جبکہ 5 سیاحوں میں دہلی کے 4، ایک ہی خاندان کے 3 افراد اور کرناٹک سے 1 شامل۔ اس معاملے میں گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے کہا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ نائٹ کلب نے آگ سے حفاظت کی بنیادی اصولوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آگ تیزی سے پھیلی اور لوگ باہر نہیں نکل پائے۔ اس دوران کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے نائٹ کلب کی انتظامی ٹیم کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں چیف جنرل مینیجر، بار مینیجر اور گیٹ مینیجر وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ جو صدر ہیں امریکہ کے، بارہا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ امن کا ماحول ہے، لیکن اصل میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑ گئی ہے۔ جنگوں کو بند کرنے کو لے کر کے اور تمام چیزوں کو لے کر کے اپنا کالر ہمیشہ اوپر کرتے رہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالیسی میں جنگ بندی کے باوجود تھائی لینڈ نے ایک بار پھر کمبوڈیا کی سرحد پر فضائی حملے کر دیے ہیں۔ تھائی فوج کے ترجمان میجر جنرل ونتھائی سویری نے پیر کے روز کہا کہ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ساتھ اپنی متنازع سرحد پر فضائی حملے کیے۔ اس سے قبل دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا۔ تھائی فوج نے F-16 طیاروں کو کمبوڈیا کی سرحد پر تعین کر دیا ہے اور کمبوڈیا کی سرحد پر فضائی حملے کر رہی ہے۔ تھائی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ صوبے اوبون رتچا تھانی کے مشرقی حصے میں 2 مقامات پر نئی جھڑپوں میں کم از کم 1 تھائی فوجی ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر کینیڈا سے ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا جس نے سوشل میڈیا پر کھلبلی مچا دی ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ مسلسل برف باری کی وجہ سے ہائی وے کی سطح مکمل طور پر سفید چادر میں ڈھکی ہوئی ہے۔ برف اتنی شدید اور پھسلن سے بھری ہے کہ گاڑیوں کے ٹائر سڑک پر گرفت ہی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ جیسے کوئی گاڑی ہائی وے پر پہنچ رہے ویسے وہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے اور گاڑیاں کے بعد دیگر آپس میں ٹکراتی چلی جا رہی ہیں۔ بریک لگانے پر پہیے لاک ہو رہے ہیں لیکن رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ کئی گاڑیاں سست ہونے کی کوشش کرتی نظر آئیں مگر پھسلن اتنی زیادہ ہے کہ کاریں اچھل کر دوسری لین میں گھس جاتی ہیں۔ ویڈیو واضح طور پر ہائی وے کی دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطار دکھائی دے رہی، جگہ جگہ ٹرک، کار اور وین آپس میں ٹکرا کر سڑک پر ترچھی پڑی ہوئی ہے۔ کچھ گاڑیاں پوری طرح سے سائیڈ وال میں پھنس گئی جبکہ کئی برف میں آدھی دھسی ہوئی ہے۔ یہ منظر کینیڈا کے ایک اہم شاہراہ کا ہے جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں سے مسلسل برف باری ہونے کی وجہ سے سڑک کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کافی نیچے پہنچ چکا تھا۔ درجہ حرارت گرنے سے سڑک پر جمع برف شیشے جیسی پھسلن میں بدل گئی اور اسی وجہ سے گاڑیاں بے قابو ہوتی ہوئی نظر آئی اور سوشل میڈیا میں خوب وائرل ہوئی۔ شام میں اسد رجیم کے خاتمے کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، پچھلے 8 دسمبر کو بشار الاسد اپنے خلاف جاری بغاوت کو کچلنے میں ناکام رہے اور ملک سے فرار ہوئے۔ اسد رجیم کی سقوط کے 1 سال پورے ہونے پر ذرائع ابلاغ نے بشار الاسد کے فرار کے وقت شام کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ رپورٹس کے مطابق بشار الاسد کے ملک سے فرار سے 1 روز قبل ہی ایران نے دمشق میں موجود سرکردہ ایرانی عہدیدار اور سفارتکار کو واپس بلا لیے تھے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران نے اپنے سفارتی مشن اور فوجی دستوں کو شام سے اس وقت نکال لیا تھا جب تہران کا حلیف صدر بشار الاسد 8 دسمبر سن 2024 کو ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ 1 سال قبل موجودہ صدر احمد شرح کی قیادت میں اپوزیشن گروہ دمشق پہنچا
अपोजिशन ने शिमाली मगरबी शाम से एक ड्रामाई हमला किया जिसने चंद दिनों में असद को इख्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया। यूं असद खानदान 5 दहाइयों की तवील इख्तिदार के बाद मुल्क से फरार होने पर मजबूर हो गया था। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने पेश की गई। मुझे यहाँ पर इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।